ہندوستان میں 1857 کے بعد اس کے شہزادوں اس کی شہزادیوں کا حال یہ تھا کہ ہندوستان کی گلیوں میں بھیک مانگتے پھرتے تھے، چھپتے پھرتے تھے کہ انگریزوں کو پتہ نہ لگ جائے کہ یہ کہاں پر ہیں، کہ انگریز ان کو قتل کرواتے تھے. شاہی خاندان کی اس طرح جڑ کاٹی گئی کہ ایسی جڑ کاٹی گئی کہ تیموری شہزادے یقین کیجئے کہ بھیک مانگتے رہے اور ان کی شہزادیاں بازاروں میں بیچی گئیں. یعنی اتنا برا حال ہوا اس خاندان کا کہ نام و نشان مٹ گیا. آج مغل کہاں نظر آتے ہیں آپ کو؟ وہ جلال و جمال جو ان کا تھا، اور بیچارے بکھیر دیے گئے. یعنی اس طرح غائب ہوئے. لوگوں نے اپنی نام تبدیل کر لیے، اپنی نسلیں، اپنی ذات تبدیل کر لی. یعنی بتاتے نہیں تھی کہ ہم مغل ہیں، کیونکہ انگریز مار دیتے تھے، جا کے قتل کر دیتے تھے. اس طرح مغل خاندان کو انہوں نے تباہ برباد کیا. تو ان بیچاروں پہ جو زوال آیا وہ ایسے غائب ہوئے جیسے مغلوں کی کبھی حکومت تھی نہیں یہاں پر. اور یہ وہ عبرت ہے جس کو نعمت اللہ شاہ ولی نے بیان کیا تھا کہ ان کے ساتھ آخر میں یہ انجام ہوگا. پھر یہ اس کیفیت کہ جب مغلوں کا زوال ہو رہا ہے اور زوال پذیر کا دور ہے، ایک بات ہم بتاتے چلیں کہ چونکہ ان کے شعر بکھرے ہوئے تھے تو ان کی ترتیب ہم نے خود بنائی ہے. یعنی اس کا انالیسس ہم نے ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں خود کیا ہے کہ یہ شعر اس کے پہلے آنا چاہیے، یہ اس کے بعد آنا چاہیے، ایونٹ بائی ایونٹ ہسٹری کو دیکھ کر، کہ جنگجو راجے اور مہاراجے بھنگ اور شراب کے نشے میں مست ہوں گے اور ان کے ملک میں عیسائی تاجروں کے روپ میں داخل ہوں گے. Now this is fascinating again کہ انڈیا کا حال یہی تھا کہ یہاں پر شہزادے عیاشی، برائی اور بدکاریوں میں لگے ہوئے تھے. بھنگ اور شراب کا رواج عام ہو چکا تھا مغلوں میں بھی اور راجوں مہاراجوں میں بھی. اور ایسٹ انڈیا کمپنی تاجروں کے روپ میں جس طرح داخل ہوئی ہمیں یہی جاتا ہے کہ وہ تاجر بن کر آئے تھے، عیسائی تاجروں کے روپ میں داخل ہوں گے اور آہستہ آہستہ ہندوستان پر قبضہ کریں گے. تو یہ پیریڈ انہوں نے 1601 میں ایسٹ انڈیا کمپنی انہوں نے بنائی، 1857 میں انہوں نے انڈیا کیپچر کر لیا. اور 250 سال کا پیریڈ ان کو جو لگا، 1857 کے بعد پریکٹیکلی انڈیا برٹش کراؤن کے کنٹرول میں آیا ہے. اس سے پہلے 250 سال تاجر ایسٹ انڈیا کمپنی کے ٹریڈر بن کر، جو لٹیرے تھے، جو بیسکلی تو کلونیل پاورز تھی لیکن گنڈے، لٹیرے، پائرٹس جو کہ اپنے آپ کو برٹش امپائر کے مینڈیٹ یا اس کے لائسنس کے تحت آپریٹ کرتے تھے، انہوں نے آ کے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے لوگوں سے آہستہ آہستہ حکومت چھن جائے گی، غیر کی مہمان ہو جائے گی اور غیر اپنا سکہ چلائیں گے. دیکھیے بنگال میں آنے کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی نے جب سراج الدولہ سے 1757 میں حکومت چھینی تو اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے سکے بھی جاری کر دیے تھے. حالانکہ ان کی حکومت نہیں، سکہ تو وہ جاری کرتا ہے جس کا حکومت ہو. لیکن جب انہوں نے آ کے اغیار آہستہ آہستہ، یعنی جنہوں نے پورا پروسیس بتایا کہ جس طرح یہ پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی میں داخل ہوئے، اس کے بعد وہ میسور اور ٹیپو سلطان کی طرف گئے، ساؤتھ سے انہوں نے کیپچر کیا اور آہستہ آہستہ آپس میں لڑوا کر کبھی حیدرآباد کی ریاست کو مرہٹوں سے لڑوایا، مرہٹوں اور حیدرآباد کو ٹیپو سے لڑوایا، اس کے بعد سازشیں کر کے سراج الدولہ، اس سے پہلے سراج الدولہ کے خلاف کی. یہ سازش اور کاروائی کرتے کرتے اور اپنے سکے جاری کرتے کرتے اپنی حکومت اور فٹ ہولڈ قائم کرتے کرتے انڈیا میں آہستہ آہستہ پھیلتے چلے گئے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب تم تخت پر عیسائیوں کو بیٹھے ہوئے دیکھو گے، یعنی 1857 کے بعد کا ذکر ہوتا ہے کہ جب تم یہ دیکھو گے کہ تخت پر عیسائیوں نے قبضہ کر لیا ہے تو مکر و فریب سے یہ مسلمانوں کی بڑی پکڑ دھکڑ کریں گے. یعنی مکر سے، فریب سے مسلمانوں پر زندگی تنگ کر دی جائے گی، پکڑ دھکڑ ہوگی مسلمانوں کو. ایگزیکٹلی یہی بالکل جانتے ہیں ہم. 1857 کے بعد جس طرح انڈیا کے مسلمانوں کے شرفاء کو، ہماری اشرافیہ کو، ہماری ایجوکیٹڈ ایلیٹ کو، ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کو، ہماری ایجوکیٹڈ کلاس کو، ہمارے ٹریڈرز کو، بزنس مین کو، ہمارے نوابوں کو، ہمارے راجوں کو، ہمارے وہ لوگ جو مسلمانوں میں باعزت لوگ تصور کیے جاتے تھے، شرفاء تھے، وہ لوگ جو ریزسٹ کر سکتے تھے، پڑھے لکھے قوم تھی، ان کو اس طرح تباہ و برباد کیا گیا، توپوں کے آگے باندھ کر اڑایا گیا، مارا گیا. مسلمانوں کا تعلیمی نظام تباہ کر دیا گیا، ہمارا ایجوکیشن سسٹم، ہمارا جوڈیشل سسٹم، ہمارا اکنامک سسٹم. مسلمانوں پر زمین جس طرح تنگ کی گئی 1857 کے بعد، بہادر شاہ ظفر کو برما کی طرف ایگزائل کر دیا گیا اور خطرہ یہ تھا ان کو انگریزوں کو کہ شاید دوبارہ بغاوت نہ برپا ہو جائے. تو 1931 تک بہادر شاہ ظفر کی قبر پر پہرا لگا کے رکھتے تھے کہ انڈین نیشنلسٹ 1857 کی جنگ آزادی کی یاد میں وہاں جا کر کہیں پہ اپنے آپ کو ری گروپ نہ کر لیں اور اس کو بنیاد بنا کر دوبارہ ہندوستان کیپچر کرنے کی کوشش نہ کریں. اسی دور میں پھر سر سید نے وہ تحریک شروع کی تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں سے کہا جائے کہ اب آپ انگریزوں کو مان لے کہ انگریز جو ہیں وہ حکومت کر چکے ہیں، لہذا اب جنگ کا راستہ ختم کیجیے اور انگریزوں کے ساتھ مل کر ہندوؤں کی طرح کام کریں. تو مسلمانوں میں مختلف رویے بلڈ ہوئے اس زمانے میں. یعنی جمال الدین افغانی نے اپنی پین اسلامک موومنٹ شروع کی کہ اس کا مطلب تھا کہ انگریزوں کے خلاف بغاوت برپا کی جائے، مسلمانوں کو اکٹھا رکھا جائے. یہ مختلف قسم کے تھاٹ پروسیس اس وقت شروع ہوئے جب مسلمانوں کی پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع تھا. یعنی تقریباً 50 سال 1857 کی جنگ کے بعد بھی
یعنی بالکل پریکٹیکلی حال یہ تھا کہ مسلمان مجاہدین کو، تحریکی والوں کو، کیونکہ بہت سے مجاہدین ایسے تھے دے ہیڈ نیور گیون اپ، وہ لڑ رہے تھے، مزاحمت پھر بھی کر رہے تھے. سید احمد شہید کی تحریک جو 1831 میں بالا کوٹ میں آپ شہید ہوئے تھے، ان کے مجاہدین اگلے 100 سال تک لڑتے رہے انگریزوں سے، اور ٹرائبل ایریا سے ان کی تحریک بغاوت چلتی رہی. تو اس کے بعد کا شعر بڑا دلچسپ ہے جس کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس کے بعد عیسائی تمام ملک ہندوستان پر قبضہ کر لیں گے اور تقریباً 100 سال تک ہندوستان پر ان کا حکم جاری رہے گا. اب دیکھیں یہ وہ 100 سال والی بات ہے کہ جو مسلمان 1857 کی وار آف انڈیپینڈنس میں جب شریک ہوئے تو تاریخوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس سٹیٹمنٹ کا، اس شعر کا بہت بڑا اثر تھا بغاوت برپا کرنے میں. ہم نے وہ کتابیں بھی منگوا کے پڑھی ہیں وار آف انڈیپینڈنس کی جو انڈیا میں چھپی ہوئی ہیں، اور وہاں ریسرچ اسکالرز نے وہاں کے لکھی ہیں، اور وہ ایکنالج کرتے ہیں اس بات کو کہ وار آف انڈیپینڈنس میں یہ شعر بہت رول ادا کر رہا تھا کہ مسلمانوں کو یہ یقین تھا کہ 1857 میں 100 سال ہو چکے ہیں انگریزوں کو، وہ 1757 سے کیلکولیٹ کر رہے تھے، لاسٹ ٹائم بھی ہم نے ڈسکس کیا اور اس کی وجہ سے یہ بغاوت کا وقت قریب آ گیا. رائٹ. تو یہ شعر اب ظاہر اس وقت تھا تو مسلمان اس شعر کو ایکنالج کر رہے تھے. اور وہ بات جو پہلے کہی تھی ہم نے کہ جو کتابوں میں ہمیں ریفرنس ملا ہے کہ 1851 میں یعنی وار آف انڈیپینڈنس سے 6 سال پہلے کلکتہ میں یہ کتاب شائع ہو چکی تھی سید شاہ اسماعیل شہید کی، جس میں اس کا ذکر تھا. بالکل. تو جب ظاہر کتاب شائع ہوئی اور مسلمانوں نے پڑھا اور وار آف انڈیپینڈنس کا وقت آیا تو مسلمانوں نے ریلیٹ کیا کہ شاید یہ پیریڈ ہے. مگر یہ مسلمانوں کو اس وقت اندازہ ہوا، جو میں عبد المعبود صاحب کا ذکر جو ہم نے کیا تھا کہ جو اسلام آباد کے قبرستان میں دفن ہے اور 162 سال کی عمر میں انتقال کیا، انہوں نے پھر یہ ریفرنس دیا تھا کہ ہمیں کسی نے آ کے کہا تھا کہ تم جس آزادی کو تلاش کر رہے ہو وہ 1857 سے شروع ہوگی اور 100 سال سے کم عرصے میں 90 سال بعد تم کو وہ آزادی ملے گی. تو 1947 جو ہے 90 سال بنتے ہیں، جس کا نعمت اللہ شاہ ولی نے ذکر کیا تھا کہ تم 100 سال کے آس پاس انگریزوں کی حکومت کو دیکھو گے. اور اس کے بعد کہتے بڑا خوبصورت شعر کہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں انگریزوں کے ہندوستان پر قبضہ کر لینے کے نتیجے میں اسلام اور اسلام والے لاچار اور حیران رہ جائیں گے، بلخ، بخارا، تہران، سندھ اور ہندوستان میں. یعنی پوری مسلمان دنیا حیران پریشان ہو جائے گی کہ یہ ہوا کیا ہے کہ جہاں ایک طرف اتنی بڑی مغل سلطنت مسلمانوں کی جو 1000 سال ہندوستان پر مسلمان حکومت کرتے آئے، اب کیفیت یہ ہوگی کہ یہاں پر عیسائیوں کی حکومت غالب ہو گئی اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹانے کی بات ہو رہی ہے. پورا نظام جو 1000 سال میں مسلمانوں نے قائم کیا تھا وہ سارا ایسا صاف کیا گیا، ایسا غائب ہوا کہ ہندوستان دارالاسلام سے دارالکفر بن گیا. اور جب وار آف انڈیپینڈنس کے بعد یہ کیفیات بنی تو مسلمانوں میں واقعی کرائسس برپا ہو گیا تھا کہ کوئی مسلمان مسلک اور مسلمان فقہ اس بات کا جواب دینے کے قابل نہیں تھا کہ جب اتنا بڑا مسلمان ملک کافر ہو جائے، کافر حکمران ہو جائیں، تو کیا مسلمان وہاں سے ہجرت کر جائیں یا وہاں رہیں؟ وہاں جمعہ پڑھا جا سکتا ہے، نہیں پڑھا جا سکتا ہے، دارالاسلام ہے، دارالکفر ہے. یہ ایک کرائسس کھڑا ہو گیا مسلمانوں کے لیے. اور واقعی یعنی مسلمان بہت بڑی موومنٹ ایک یہ بن پڑی کہ یہاں سے ہجرت کر جاؤ، اور مسلمان افغانستان اور دوسرے علاقوں میں ہجرت کر کے جانے لگے. لیکن ظاہر ہے نہ وسائل تھے، نہ افغانستان میں کوئی ایسے ریسورسز تھے کہ ان کو ایڈجسٹ کرتے. وہ جن بیچاروں نے ہجرت کی وہ بھی تباہ ہوئے. پھر باقیوں نے کہا نہیں ہجرت کا فائدہ کوئی نہیں، تباہ برباد ہو رہے ہیں، بیٹھے رہو یہاں پہ، اگر مرنا ہی ہے تو گھروں میں مرو. ایک کرائسس تھا مسلمانوں کے لیے. تو یہ معاملہ انہوں نے کہا کہ جب، اور اگلا شعر جو اس بات کی تائید کرتا ہے کہ جو اس کے بعد آنے والے واقعات میں ہوا، در مکتب و مدارس علم فرنگ خوانند، در علم فقہ و تفسیر غافل شون بگانا. اسکولوں اور درسگاہوں میں انگریزی پڑھائی جائے گی اور فقہ اور تفسیر کے علم سے غافل ہوں گے اور دور ہو جائیں گے. انگریزوں نے یہی کیا آنے کے بعد کہ اوور نائٹ ڈیفینیشن چینج کر دی کہ ہمارے نزدیک پڑھا لکھا وہ ہے جو انگریزی جانتا ہو، اور وہ مسلمان عالم جو 18 20 سال یا زندگیاں خرچ کر کے عربی اور فارسی اور تفسیر اور فقہ اور سنت اور حدیث کے عالم تھے، انگریزوں کی ڈیفینیشن میں راتوں رات ان کو جاہل قرار دیا گیا. اور پورا سرکاری دروازے نوکریوں کے، انگریزوں کے بینیفٹس کے، پریولیجز کے، ان پر کھولے گئے کہ جو انگریزی تعلیم جانتے تھے، پڑھے لکھے لوگ، ان کو کہا جانے لگا. سب جانتے ہیں ایگزیکٹلی. تو ایجوکیشن سسٹم میں کالے نے جس طرح تبدیل کیا، اس نے کہا کہ ہم نے ایک قوم کو اپنا غلام بنا کے رکھنا ہے، لہٰذا ہم نے اس کی ذہن سازی اس طرح کرنی ہے کہ مغرب سے آئی بھی ہر چیز کو وہ اچھا تصور کریں. ان کے نزدیک مغرب کی زبان، اس کی تہذیب، اس کا لباس، اس کے عادات، اس کے اخلاق، اس کا کلچر، جب تک کہ یہ اس کو سپیریئر نہیں سمجھیں گے اس وقت تک یہ ہمارے غلام نہیں بنیں گے. اور پوری جس کو آج اصطلاح استعمال ہوتی ہے براؤن صاحب کی، جو ہمارے